وہ علم جو نفع نہ دے سکے، وہ دل جو خشیت نہ رکھتا ہو، وہ نفس جس پہ انسان قابو نہ پا سکے، سب بیکار ہے۔ ہم اپنے علم پہ نازا ہوتے ہیں، لیکن وہ علم ہمیں اس لحاظ سے نفع نہیں دیتا کہ اس علم سے ہم لوگوں کو نفع نہیں پہنچا رہے ہوتے، یعنی جو اللہ نے دیا اس کو تقسیم نہیں کر رہے، جو اللہ نے دیا ہم اسے لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ اور ایسا دل جو اللہ کی خشیت نہ رکھتا ہو، یعنی جس دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر موجود ہوگا، وہی دل اصل میں قلب مومن ہے، یعنی وہ قلب اصل میں قلب مومن ہے۔ اور وہ نفس جس پہ انسان قابو نہ پا سکے، تو انسان کی جو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہے وہی ختم ہو گئی، یعنی وہ اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، اپنے ہوا پر وہ قابو ہی نہیں پا سکتا، اپنے آپ کو وہ اس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے نصیب میں ہو۔ یعنی وہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ماننا ہی ہماری نجات کا باعث ہے، ہماری محبت کا باعث ہے، ہم پر رحمت ہونے کا باعث ہے۔ اس لیے وہ علم جو نیت نہ بن سکے، وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکے، وہ ارادہ جو عمل نہ بن سکے، وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکے، وہ نتیجہ جو اپنا محاسبہ نہ کروا سکے، وہ محاسبہ جو توبہ نہ کروا سکے، یعنی محاسبہ تو ہم کر لیں، توبہ نہ کریں، ایسے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پہ بیان فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ تو بالکل ایسے ہی آج ہمارے دور میں علم والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں لیکن عالم نہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے علم پر تکبر کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خشیت نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اپنی ناراضگی کے ڈر ہمارے اندر موجود رکھے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔